अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, ख़वातीन पाकिस्तान में हर शोबे में बहुत भरपूर और नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। फैसलाबाद को ही देखें तो सियासत से लेकर सनत व हरफत तक, चैम्बर में नुमाइंदगी तक, ज़िंदगी के हर शोबे में, सेहत का शोबा हो या तालीम का शोबा, हर जगह आपको फैसलाबाद की ख़वातीन बहुत नुमायाँ और सरगर्म किरदार अदा करती नज़र आती हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही बहुत सरगर्म और पुरजोश खातून सियासतदान से, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वुमेन विंग सिटी फैसलाबाद, साबिक़ MPA डॉक्टर नजमा अफजल से, जिनकी ज़िंदगी बहुत डिसिप्लिन्ड है और जिनकी अचीवमेंट्स की फहरिस्त बहुत तवील है। आइए मिलते हैं। हम बेगम डॉक्टर नजमा अफजल साहबा के घर पहुंच चुके हैं। आइए आपको लिए चलें। जी, डॉक्टर नजमा अफजल साहबा के पास हम पहुंच चुके हैं और उनसे आज बहुत सी बातें होंगी। बहुत डायनामिक लेडी, बहुत ही एक्टिव, बहुत सोशल, पॉलिटिक्स में तो हैं ही लेकिन सोशल वर्क में बहुत एक्टिव रहती हैं और हर वक्त कुछ कर गुजरने की धुन इन पे सवार रहती है। मैडम, बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। आपकी आज प्रोग्राम है आपके साथ, तो यकीनन जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मौका मिलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी को समझें और आपकी जो सुबह से रात तक की एक्टिविटी होती है उसके बारे में जान सकें। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि आपका ताल्लुक़ बेसिकली किस शहर से रहा है, यानी पैदा कहाँ हुई थी? जी, मेरी जो पैदाइश है वो ज़िला फैसलाबाद की है, क्योंकि मेरा ननियाल यहाँ था और यहीं पे फिर मैं लेकिन मेरे फादर क्योंकि आर्मी में थे, ही वॉज मेजर इन द आर्मी, और हमने मुख्तलिफ़ स्टेशंस पर अपनी ज़िंदगी गुजारी और उसमें पेशावर भी देखा, फिर लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा और इस तरह के मुख्तलिफ़, सियालकोट में हमने काफ़ी अरसा गुजारा। तो ये मुख्तलिफ़ छावनियों में हम रहते थे, तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी और उस वक्त ज़माना बड़ा अच्छा था, सिंपल था, तो एक बड़ी ही अच्छे माहौल में हमने परवरिश पाई। आपने MBBS किया, डॉक्टर बनी। ये डॉक्टरी का ख़्याल जो आपको आया, ये कोई बचपन से आपकी घुट्टी में शामिल थी, ये इंसानियत की जो खिदमत? अभी जो हम देख रहे हैं कि आप अगर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं हैं तो किसी और शक्ल में इंसानियत की खिदमत में लगी रहती हैं, तो लेकिन काफ़ी अर्सा तक आपने बाकायदा डॉक्टर के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दी। मैंने बचपन में मुझे वालिद साहब बहुत मोटिवेट करते थे। वो खुद एक पढ़े लिखे और रोशन ख़याल इंसान थे और वो बच्चों की तालीम पर उनका बहुत ज़ोर था कि ये अच्छी आगे कैरियर्स लें। तो मुझे उन्होंने हमेशा ये बताया कि बेटे आपने डॉक्टर बनना है। फिर उस पर मैं थोड़ा उनके मयार पर पूरा उतरती गई। मैंने भी उसको फोकस किया कि मैंने अपनी पढ़ाई को पहली तरजीह है और उसमें मैंने बाकायदा अपना रोज़ का काम, होमवर्क करने वाली बच्ची, फिर हमेशा अपने टारगेट्स ऊंचे रखते, यानी मैंने फ़र्स्ट हमेशा आई, छोटी सी क्लास से लेके आगे तक, मैट्रिक तक, फिर FSC तक मैंने अपने स्कूल कॉलेज में टॉप किया। तो आपने MBBS कहाँ से किया था? मैंने मैं अपनी तालीम बताती हूँ। मैट्रिक मैंने सियालकोट आर्मी पब्लिक स्कूल से किया और उसके बाद मैंने हैदराबाद लियाकत मेडिकल कॉलेज से MBBS किया 1977 में। और मुझे जब इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स मैंने बोर्ड में अपना सियालकोट बोर्ड से टॉप किया तो मुझे 2 स्कॉलरशिप्स मिले, और गवर्नमेंट की तरफ से भी और आर्मी की तरफ से भी। और फिर इसी तरह FSC में मुझे 2 स्कॉलरशिप्स मिले, जिसकी वजह से मैं उस ज़माने में भी मेरा बैंक अकाउंट काफ़ी
اچھا رہتا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں خوب شاپنگ کرنے کی مجھے پھر وہیں سے عادت پڑی کہ میں شاپنگ بڑے شوق سے کرتی تھی کیونکہ مجھے کسی سے پیسے مانگنے نہیں پڑتے تھے. اور میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے جب میڈیکل کالج پڑھتی تھی چھٹیوں میں جانا تو میں نے بہت سے تحائف وہاں سے سندھی کڑھائی کی چیزیں رلی, اپنی امی کے لیے گفٹس, بہنوں کے لیے گفٹس, چوڑیاں, سوہن حلوہ, یعنی آئی یوز ٹو ڈو اے لاٹ آف شاپنگ. اور یہ میرا ایک مطلب ہیبٹ سا بن گیا کہ میں جس جگہ جاتی ہوں وہاں اچھی چیزیں وہاں کی شاپ اراؤنڈ کرتی ہوں. اچھا, پڑھتی تو بہت تھیں آپ, اور پھر اس کی وجہ سے آپ نے بڑی اس میں اچیومنٹس بھی آپ کی ہوئیں, اسکالرشپس ملے, بورڈ ٹاپ کیا. تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں کوئی حصہ نہیں لیتی تھیں, کوئی گیمز وغیرہ؟ ایگزیکٹلی, یہ آپ نے بہت اچھا کیا کیونکہ بینگ ہماری کینٹونمنٹس میں بہت ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا موقع ملا. بڑے بڑے گھر ہوتے تھے تو وہاں پر میں نے سائیکلنگ کی, بیڈمنٹن کھیلتے تھے, والد نے بیڈمنٹن کا باقاعدہ وہاں سب کچھ لگا دیا تھا تو ہم بہن بھائی آپس میں یا نیبرز کے بچے آ کے بیڈمنٹن کھیلتے تھے. اپنے اسکول میں میں بیس بال کی گیم میں حصہ لیتی تھی. پھر والد صاحب نے مجھے یہ جو ڈیبیٹس ہے, اسپیچ کرنا, اس کی بہت انکریج کیا. اور میں اپنی دوسری تیسری کلاس سے ہی میں نے تقریریں شروع کر دی تھی. کوئی ٹاپک اسکول سے ملنا تو وہ میں نے تیار کرنا, ابو سے گائیڈنس لینی. تو یہ سلسلہ اتنا چلا کہ میں انٹر اسکول ڈیبیٹ کمپٹیشن میں اور انٹر کالج ڈیبیٹس میں نے بہت سے انعامات حاصل کیے. اور پھر اسی طرح ڈرامٹک سوسائٹی کی میں ممبر تھی اپنے اسکول کی. میں ہیڈ گرل بھی رہی ہوں اپنے اسکول کی. کمال ہے. پھر سائنس, اتنی جہتے ہیں آپ کی شخصیت. سائنس کی ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ آف دا جو ہیڈ گرل ہوتی ہے سائنس کی, اس میں وہ رہی. اور ڈراموں میں حصہ لیتی تھی. اینول ڈراموں میں مجھے مین رول دیا جاتا تھا کیونکہ میں جو ٹاسک ہوتا تھا نا اس کو بہت اچھی طرح فوکس کر کے کرتی تھی اور پھر اس سے ظاہر ہے رزلٹ بھی اچھا آتا تھا. تو یہ باتیں میں نے اپنی زندگی میں بڑے پلان طریقے سے, اپنا امتحان میں نے دینا تو وہ میں نے وقت سے پہلے تیاری کر لینی. نوٹس میرے اتنے اچھے ہوتے تھے کہ لوگ مجھ سے نوٹس کے لیے پوچھا کرتے تھے کہ آپ نے یہ ہم سے شیئر کریں. تو ایسے زندگی میں میں نے مطلب میرے والد نے پھر جب میں میڈیکل کالج چلی گئی تو والد نے کہا اب نو مور ڈیبیٹس, بس اب تم نے ڈاکٹر بننا ہے اور اچھی ڈاکٹر بننا ہے. تو اس کے بعد پھر جب فائنل ایئر کر لیا تو میں واپس آئی. تو پھر اس کے بعد پھر شادی کا یہی ہم پوچھنے لگے تھے, ڈاکٹر بننے کے فوری بعد شادی ہوگی آپ کی؟ جی شادی. تو یہ شادی کی داستان سنائیے نا. رانا افضل صاحب کیسے مطلب آپ کو ملے, انہوں نے آپ کو دیکھا, آپ کو پسند کیا, یا یہ ارینج میرج تھی؟ آج ذرا بتائیں نا سب کو. جی ایسے ہے کہ جو یہ شادی دونوں فیملیز, ہم لوگ میرے والد میجر اور ان کے والد میجر, اور ہم یہ دونوں کی پوسٹنگز ایک جگہ ہوئی آفٹر دا پارٹیشن. تب سے یعنی مانسہرہ میں اکٹھے ہوئے, پنڈی میں اکٹھے ہوئے, لاہور میں اکٹھے رہے. تو فیملیز کا ایک طرح سے دوستانہ فیملی فرینڈس تھے ہم. اور یہاں تک کہ بچپن میں ہم ایک ہی اسکول میں بھی جاتے تھے, اعظم گیریزن اسکول پنڈی میں. وہاں پہ افضل بھی پڑھتے تھے, میں کیونکہ ذرا چھوٹی کلاس میں تھی, یہ 6ٹھی 7ویں میں ہوں گے, میں اس سے چھوٹی اور بھی کلاس تھی. تو اس طرح لاہور میں بھی اعظم گیریزن اسکول ایک ہی اسکول ہوتا تھا, اکٹھے سب بچے وہاں اسکول جاتے تھے. لیکن جو شادی ہوئی وہ ایک ارینجڈ میرج تھی, بڑوں نے فیصلہ کیا. پروگرام ہم نے کرنا تھا رانا افضل صاحب کے ساتھ, بہرحال زندگی نے وفا نہ کی. وہ میں نے اپنا ایک اور شکل میں ایک پروگرام تو ان کے ساتھ کیا تھا, لیکن یہ پروگرام ابھی پینڈنگ تھا, اس لیے کچھ سوالات جو ہم ان سے نہیں پوچھ سکے وہ آپ سے بھی پوچھیں گے. یہ شادی, یہ بتائیے کہ وہ آپ نے پہلی بار کہیں نہ کہیں ارینج تو ہوتی ہے شادی, لیکن کب آپ نے پہلی بار ان کو دیکھا؟ انہوں نے گھر والوں سے کہا یا آپ نے کہا؟ نہیں, کسی نے بھی نہیں کہا. اٹ واز پیورلی این ارینجڈ میرج. لیکن ظاہر ہے بچپن سے ہم فیملیز تو جانتے تھے نا. میں نے ان کو چھوٹے ہوتے ہوئے کو دیکھا, اپنے سامنے پروان چڑھتے دیکھا, جب جی یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک پوسٹنگ میرے والد کی کوئٹہ ہوئی اور افضل صاحب کے والد کی پنڈی ہو گئی. ہمیں جو گھر پنڈی میں ملا ہوا تھا وہ ان کو الاٹ ہوا. تو کچھ عرصے کے لیے, کیونکہ ہمارے ایگزامس مارچ میں ہوتے تھے, تو میرے والد نے کہا 2 مہینے
کہ بعد میں آپ کو شفٹ کروں گا. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تو وہ گھر ہم نے شیئر کیا. وی ور ٹوگیدر ان دا سیم ہاؤس اور ہم اکٹھے کھیلتے تھے. ابھی مجھے تو وہ یاد بھی نہیں ہے کہ بچپنے میں کیا ہم لوگوں کی تھی مصروفیت ساری جو بھی تھی, لیکن وہ دور بھی بہت اچھا تھا نا, بڑا ایک رکھ رکھاؤ والا دور تھا, بڑا سادہ دور تھا. تو اس میں کچھ بھی نہیں. جب ماں باپ ان کے والدہ نے رشتہ مانگا 3rd ایئر میں تھی, اور میرے والد نے کچھ سوچنے میں ٹائم لگایا, اور جب 4th ایئر میں آئی تو پھر اس فیصلے میں میری چھوٹی بہن نے بڑا کردار ادا کیا. وہ آپ کی رائے آپ سے پوچھا گیا کہ نہیں, چھوٹی بہن نے کہا کہ بس ہی از دا بیسٹ, یہ پڑھا لکھا وہ ہے اور پھر بہت ایمبیشیس ہیں, تو آپ یہی ٹھیک ہے آپ کے لیے. آپ کو مشورہ دیا بہن نے. تو پھر جب آپ کو مشورہ اچھا لگا, میں نے کہا ٹھیک ہے. میں بہت وہ کہہ لینا اوبیڈینٹ قسم کی لڑکی تھی. جہاں والدین نے کہہ دیا وہ بس ہو گیا, ٹھیک ہے. تو وہ جب منگنی کا ڈیسائیڈ ہوا, میں چھٹیوں میں گھر آئی تو میری منگنی ارینج ہو گئی. اچھا, ہاں, منگنی کے بعد ان کے والدین نے بتایا, ہو سکتا ہے رانا صاحب کے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں بتایا تو ہوگا انہوں نے آپ کی زندگی میں, یہ تو ہو نہیں سکتا نا. وہ بس پیرنٹس کو بہت ایک فیملی کے ساتھ تھا کہ یہ فیملی, شاید ان کی والدہ کو شروع سے تھوڑا سا رجحان تھا, وہ ملتی تھی, ان کو اچھا لگا ہوگا. پھر وہ افضل سے ظاہرہ پوچھا ہوگا تو پھر انہوں نے بھی ہاں کہی ہوگی, تبھی تو ہوا. تو میں نے بھی ہاں کہہ دی. تو اس طرح سے ہوا. اور 4th ایئر کے بعد ہماری 2 سال منگنی رہی جب تک فائنل ایئر نہیں مکمل ہوا. اس دوران افضل صاحب نے تھوڑا بہت اپنی طرف سے شو کیا. ظاہر ہے منگنی ہو چکی تھی تو ہی یوز ٹو, وہاں اس وقت نہ تو موبائلز کا دور تھا نہ وہ انٹرنیٹ تھا, تو ایک ٹرنک کال ہوا کرتی تھی. ہفتے میں ایک دفعہ سنڈیز کو اجازت ہوتی تھی گھر سے فون آنے کی, تو افضل صاحب بھی کر لیتے تھے. اس میں 1 منٹ تو لگتا تھا بلانے میں, اور 2 منٹ میں حال ہی پوچھا جاتا تھا کہ کیا حال ہے. تو اس طرح سے ہمارا وہ ہوا. پھر کال بڑی مختصر ہوتی تھی. اور پھر خط لکھنے کا وہاں وقت تھا, اس وقت ٹرینڈ تھا کہ خط لکھے جاتے تھے. تو امی نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ ہاں اگر کوئی وہ خط, وہ افضل نے پہلا خط مجھے لکھا. تو پھر میں نے امی سے پوچھا کہ میں جواب دے دوں. امی نے کہا کہ ہاں کوئی بات نہیں. تو پھر میں نے وہ تھوڑا بہت ہمارا رسمی سا شروع ہوا, اور میری دوستیں اکثر وہ ڈاکیے سے خط لے لیتی تھی, اور جب تک میں ٹریٹ نہیں دیتی تھی وہ مجھے خط نہیں واپس کرتی تھی. تو اس طرح سے یعنی ایک طرح سے 2 سال وہ بڑا زبردست ماحول ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے. پھر وہ کئی دفعہ میرا خط کھول کے پڑھ بھی لیتی تھی سب کے سامنے. تو بہرحال ایک بہت ہی وہ اس وجہ سے ایک ہم لوگوں میں جیسے کہ فرینڈس نہیں ہوتے آپس میں, آپ ایک دوسرے کو نو ہاؤ ہو جاتی ہے, ہاں یہ ایسا ہے یا ویسا ہے. تو وہ پھر جب ہماری شادی ہوئی تو ہی واز ناٹ لائک ان نون پرسن ٹو بی. تو وہ اچھا رہا کہ وی بیکیم فرینڈس اینڈ فرینڈس فار ایور. تو شرارتیں وغیرہ چلتی تھی بچپن میں آپ؟ جی بالکل, میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ بچپن میں ہم بہت آؤٹ ڈور گیمز کھیلے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے سارا کہ بہت آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز چلتی تھیں. اور اس میں جب چھٹیاں گرمیوں کی ہونی تو سارے کزنز ہمارے گھر آتے تھے. ہمیں اجازت دی تھی کہ ہم لوگوں کے گھروں میں یا کزنز کے پاس جائیں. میری امی کا کچھ اصول تھا, وہ بہت ہمیں پروٹیکٹڈ رکھتی تھی. تو پھر اس میں یہ تھا کہ کزنز آتے تھے, بہت شرارتیں کرتے تھے, درختوں پہ چڑھ جانا, وہاں پر وہ گٹھلیاں مارنی ایک دوسرے کو, اور اس طرح کے ہلکے پھلکے مذاق. تو یہ سب بچپن کی یادیں ہیں, بہت خوبصورت. اور میں سمجھتی ہوں کہ میرا بچپن بھرپور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا. آپ کے امی ابو کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا تھا؟ فرینڈلی تھا, ذرا سختی تھی؟ میں اتنا بتا دوں کہ میری ماں جو تھی نا وہ بہت محبت کرنے والی تھی. وہ ہمیں ایسے پروٹیکٹ کرتی تھی جیسے کوئی مرغی اپنے بچوں کو ہر وقت وہ رکھتی ہے اپنے حفاظت میں. تو وہ بہت ہماری کیئر کرتی تھی, دعائیں دیتی تھی. والد بہت سخت طبیعت کے تھے اور ڈسپلن, یعنی کہ گھر میں ڈسپلن ہو. تو وہ پھر اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا اس کو بھی اپنانا پڑا کہ مطلب ٹائم کی پابندی, اپنی کتابیں
ٹھیک طرح سے. پھر میرے والد مجھے, کیونکہ ہی واز گریجویٹ ان میتھس اور انگلش, تو انگلش ڈیبیٹس میں انہوں نے مجھے بڑا گائیڈ کیا, اور میتھس الجبرا وہ مجھے خود پڑھاتے تھے میٹرک تک. میں نے ان سے شادی کے بعد آپ نے کتنا عرصہ تک پریکٹس کی اور پھر چھوڑ دیا؟ دیکھیں, شادی کے بعد فوراً ہی افضل صاحب نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ پہلا حصہ وہ پہلے فوج میں تھے, اور فوج کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا تھا جب ہماری شادی ہوئی. تو اس میں پھر ان کی پلاننگ تھی کہ ہم 10 سال باہر کے ملکوں میں رہیں گے, پھر ہم وہاں سے بیرونی سرمایہ لے کر ادھر کچھ پروجیکٹ بنائیں گے, اور پھر اس کے بعد ان کا سیاست میں ملک کی خاطر, عوام کی خاطر, ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنے کا ارادہ تھا. تو جب اس پر انہوں نے بہت فوکس طریقے سے کام شروع کر دیا. جیسے ہی ہمارے شادی ہوئی 3-4 ماہ گزرے تھے تو ان کو باہر سے آفر آ گئی, اور وہ انجینئر, الیکٹریکل انجینئر سلیکٹ ہو کر سعودی عرب چلے گئے. میں نے اپنا ہاؤس جاب مکمل کیا, اور پھر میں نے ان کو جوائن کیا, اور وہاں میں نے تقریباً 8 سال میں نے ایز اے جنرل پریکٹیشنر انڈر منسٹری آف ہیلتھ جاب کیا, جو کہ بہت ہی اچھا, یعنی کہ روٹین تھا میرا. صبح 8 بجے سے لے کے 1 بجے تک, پھر بیچ میں 3 گھنٹے کا گیپ, اور پھر اس کے بعد شام کو 3 گھنٹے, 8 بجے ہم واپس آتے تھے. تو ہمیں, کیونکہ بوتھ وی ور ورکنگ, تو ہمیں الاؤڈ تھا کہ ہم ایک میڈ کا انتظام کر سکتے. تو ہم نے پاکستان سے ایک میڈ لے کر گئے تھے جو ہمارے بچوں کو سنبھالتی تھی. بچے میرے وہیں پیدا ہوئے, بیٹی ایک یہاں پیدا ہوئی تھی, اور پھر بعد میں 2 بیٹے میرے وہاں پیدا ہوئے, بڑا اور چھوٹا بیٹا. تو وہاں پر پھر بہت وہ ایک روٹین تھا جو کہ ہم نے, لیکن اس بریک کے دوران میں اپنے بچوں کو آ کے ان کا ہوم ورک, ان کو ہر چیز ان کی چیک کرتی, اور شام کو بھی آ کر اگر کچھ ٹائم مینجمنٹ ایسے کی کہ شام کو بھی ان کو پورا سونے سے پہلے دیکھ لیتی تھی, اور درمیان میں بھی ان کو دیکھتی تھی. تو یہاں تک کہ بچوں کو میں نے امتحان کی شیٹیں بنا کے دینی, ان میں سوال ہوتے تھے, اور ان کو کہتی تھی کہ اب آپ ان کو حل کریں. وہ اتنی پریکٹس ان کی کرواتی تھی کہ ان کو اپنا ایگزام ایزی لگتا تھا, اور کہتے تھے کہ بہت ہی آسان پیپر آیا, کیونکہ اماں نے اتنی زیادہ پریکٹس کرا دی ہوتی تھی. تو میں نے 8ویں تک اپنے بچوں کو خود پڑھایا, اور پرسنل ان کا بیس اتنا اسٹرانگ بنا دیا کہ وہ آگے آئندہ زندگی میں وہ اپنے خود چل پڑے, ان کو ضرورت نہیں تھی سپورٹ کی. تو یہ ایک بہت, میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم یافتہ ماں جو ہوتی ہے وہ ضرور اپنے بچوں میں کچھ نہ کچھ اچھی باتیں پہنچاتی ہے. اور میں نے بھی اپنے بچوں کو ڈیبیٹس, انٹر کالج ڈیبیٹس, اور بہت سی ایسی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا. اور میرے تینوں بچے جو بڑے ہیں, ایک بیٹی ہے, اس نے MBA کیا فرام لامس یونیورسٹی, کیونکہ افضل صاحب نے بچوں کو یہی بتایا کہ بیٹے آپ لوگوں نے میرٹ پہ جانا ہے, ہم نے کوئی سفارش نہیں کرنی. ورک ہارڈ, بی فوکسڈ اینڈ گو ٹو دا ٹاپ یونیورسٹی. اور میرے بچوں نے واقعی لمس کے امتحان خود پاس کیے, BSc آنرس کیا بیٹی نے, پھر وہ اس نے MBA کیا, اور آج کل وہ UK میں ہوتی ہے. اور شی از آلسو ویری ڈائنامک پرسنالٹی. وہ وہاں کی کنزرویٹو پارٹی جو ہے وہاں کی, اس میں وہ ان کی کنزرویٹو فرینڈس گروپ جو ہے ان کا, اس کی وہ ڈائریکٹر ہے, اور الیکشن میں بھی وہ آگے ارادہ رکھتی ہے, برٹش جو ان کے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو میرا نمبر 2 بیٹا ہے, ہی ڈڈ BSc آنرس فرام لامس, اور اس نے ماسٹرز ان IT کیا, اور وہ وائس پریزیڈنٹ بنا یہاں چیمبر کا. نمبر 3 بیٹا میرا جو ہے احسان افضل, یہ ایچسونین ہے, اس کو میں نے ایچسن میں ڈالا, اور یہ بہت وہاں, یہ بھی ایکسٹمپور اسپیچز اور اسپورٹس کا بہت, سوئمنگ بہت اچھی, مطلب ہی واز ویری وہ کہتے ہیں نا آل راؤنڈر ٹائپ کا بچہ تھا. تو اس نے بھی وہاں سے BSc آنرس کیا اکنامکس اور فائنانس میں, اور پھر بعد میں CFA بھی کیا, جو کہ باہر کی ڈگری ہوتی ہے فائنانس میں. اور اس کے بعد ایگریکلچر یونیورسٹی سے یہ MPhil کیا, اور آج کل وہ لاء بھی پڑھ رہا ہے.
تو مطلب بچوں میں ایک شوق ہے خود بخود آگے پڑھنے کا، نالج حاصل کرنے کا، کیونکہ افضل صاحب نہ صرف انجینئر تھے، انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے بھی کیا اور لا بھی کیا خود سے، یعنی اپنے طور پہ اپنا نالج اور اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھایا، تو وہ بہت لائف میں کام آیا ان کے، کیونکہ ان کا ویژن بہت اچھا تھا۔ اچھا، شادی کے بعد آپ نے کتنا عرصہ تک پریکٹس کی اور پھر چھوڑ دیا؟ دیکھیں، شادی کے بعد فوراً ہی افضل صاحب نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ پہلا حصہ وہ پہلے فوج میں تھے، اور فوج کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا تھا جب ہماری شادی ہوئی، تو اس میں پھر ان کی پلاننگ تھی کہ ہم 10 سال باہر کے ملکوں میں رہیں گے، پھر ہم وہاں سے بیرونی سرمایہ لے کر ادھر کچھ پروجیکٹ بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کا سیاست میں ملک کی خاطر، عوام کی خاطر، ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنے کا ارادہ تھا۔ تو جب اس پر انہوں نے بہت فوکس طریقے سے کام شروع کر دیا، جیسے ہی ہمارے شادی ہوئی 4 ماہ گزرے تھے تو ان کو باہر سے آفر آ گئی، اور وہ الیکٹریکل انجینئر سلیکٹ ہو کر سعودی عرب چلے گئے۔ میں نے اپنا ہاؤس جاب مکمل کیا اور پھر میں نے ان کو جوائن کیا، اور وہاں میں نے تقریباً 8 سال میں نے ایز اے جنرل پریکٹیشنر انڈر منسٹری آف ہیلتھ جاب کیا، جو کہ بہت ہی اچھا، یعنی کہ روٹین تھا میرا، صبح 8 بجے سے لے کے 1 بجے تک، پھر بیچ میں 3 گھنٹے کا گیپ، اور پھر اس کے بعد شام کو 3 گھنٹے، 8 بجے واپس آتے تھے۔ تو ہمیں، کیونکہ بوتھ وی ور ورکنگ، تو ہمیں الاؤڈ تھا کہ ہم ایک میڈ کا انتظام کر سکتے، تو ہم نے پاکستان سے ایک میڈ لے کر گئے تھے جو ہمارے بچوں کو سنبھالتی تھی۔ بچے میرے وہیں پیدا ہوئے، بیٹی ایک یہاں پیدا ہوئی تھی، اور پھر بعد میں 2 بیٹے میرے وہاں پیدا ہوئے، بڑا اور چھوٹا بیٹا۔ تو وہاں پر پھر بہت وہ ایک روٹین تھا جو کہ ہم نے، لیکن اس بریک کے دوران میں اپنے بچوں کو آ کے ان کا ہوم ورک، ان کو ہر چیز ان کی چیک کرتی، اور شام کو بھی آ کر اگر کچھ ٹائم مینجمنٹ ایسے کی کہ شام کو بھی ان کو پورا سونے سے پہلے دیکھ لیتی تھی، اور درمیان میں بھی ان کو دیکھتی تھی۔ تو یہاں تک کہ بچوں کو میں نے امتحان کی شیٹیں بنا کے دینی، ان میں سوال ہوتے تھے، اور ان کو کہتی تھی کہ اب آپ ان کو حل کریں۔ وہ اتنی پریکٹس ان کی کرواتی تھی کہ ان کو اپنا ایگزام ایزی لگتا تھا، اور کہتے تھے کہ بہت ہی آسان پیپر آیا، کیونکہ اماں نے اتنی زیادہ پریکٹس کرا دی ہوتی تھی۔ تو میں نے 8ویں تک اپنے بچوں کو خود پڑھایا، اور پرسنل ان کا بیس اتنا اسٹرانگ بنا دیا کہ وہ آگے آئندہ زندگی میں وہ اپنے خود چل پڑے، ان کو ضرورت نہیں تھی سپورٹ کی۔ تو یہ ایک بہت، میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم یافتہ ماں جو ہوتی ہے وہ ضرور اپنے بچوں میں کچھ نہ کچھ اچھی باتیں پہنچاتی ہے، اور میں نے بھی اپنے بچوں کو ڈیبیٹس، انٹر کالج ڈیبیٹس، اور بہت سی ایسی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا، اور میرے تینوں بچے جو بڑے ہیں، ایک بیٹی ہے، اس نے MBA کیا فرام لمس یونیورسٹی، کیونکہ افضل صاحب نے بچوں کو یہی بتایا کہ بیٹے آپ لوگوں نے میرٹ پہ جانا ہے، ہم نے کوئی سفارش نہیں کرنی، ورک ہارڈ، بی فوکسڈ اینڈ گو ٹو دا ٹاپ یونیورسٹی۔ اور میرے بچوں نے واقعی لمس کے امتحان خود پاس کیے، BSc آنرز کیا بیٹی نے، پھر وہ اس نے MBA کیا، اور آج کل وہ UK میں ہوتی ہے، اور شی از آلسو ویری ڈائنامک پرسنالٹی۔ وہ وہاں کی کنزرویٹو پارٹی جو ہے وہاں کی، اس میں وہ ان کی کنزرویٹو فرینڈس گروپ جو ہے ان کا، اس کی وہ ڈائریکٹر ہے، اور الیکشن میں بھی وہ آگے ارادہ رکھتی ہے، برٹش جو ان کے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو میرا نمبر 2 بیٹا ہے، ہی ڈڈ BSc آنرز فرام لمس، اور اس نے ماسٹرز ان IT کیا، اور وہ وائس پریزیڈنٹ بنا یہاں چیمبر کا۔ نمبر 3 بیٹا میرا جو ہے احسان افضل، یہ ایچسونین ہے، اس کو میں نے ایچسن میں ڈالا، اور یہ بہت وہاں، یہ بھی ایکسٹمپور اسپیچز اور اسپورٹس کا بہت، سوئمنگ بہت اچھی، مطلب ہی واز ویری، وہ کہتے ہیں نا آل راؤنڈر ٹائپ کا بچہ تھا۔ تو اس نے بھی وہاں سے BSc آنرز کیا اکنامکس اور فائنانس میں، اور پھر بعد میں CFA بھی کیا، جو کہ باہر کی ڈگری ہوتی ہے فائنانس میں، اور اس کے بعد ایگریکلچر یونیورسٹی سے
یہ ایم فل کیا اور آج کل وہ لاء بھی پڑھ رہا ہے. تو مطلب بچوں میں ایک شوق ہے خود بخود آگے پڑھنے کا، نالج حاصل کرنے کا. کیونکہ افضل صاحب نہ صرف انجینئر تھے، انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے بھی کیا اور لاء بھی کیا خود سے. یعنی اپنے طور پہ اپنا نالج اور اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھایا. تو وہ بہت لائف میں کام آیا ان کے، کیونکہ ان کا ویژن بہت اچھا تھا. ناشتے کی میز پر موجود ہیں ڈاکٹر نجمہ افضل صاحبہ اور ان کے دونوں صاحبزادے رانا انعام افضل صاحب، رانا احسان افضل صاحب. بہت بریلینٹ، زبردست ان کی گرپ ہے اپنے اپنے شعبوں پر، اور ان کو دیکھ کر مرحوم رانا محمد افضل صاحب کی یاد آ جاتی ہے. جس منظم انداز میں وہ کام کرتے تھے، پلینڈ آرگنائزڈ وے ہوتا تھا ان کا، تو ان کو دیکھ کے بھی بالکل ہو بہو اپنے باپ کی کاپی. آج ان سے باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے انعام افضل صاحب سے بات کرتے ہیں. آپ کو اپنے گھر میں خاص چیز کیا پسند تھی ان کو دیکھ کے؟ کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ آپ کی شخصیت پر اثر کیا؟ ماں اور میرے والد صاحب پروفیشنل تھے اور انہوں نے ہمیشہ بہت ڈسپلنڈ لائف گزاری ہے، اور میں نے ان سے یہی سیکھا کہ ایجوکیشن اور اپنا ایک لائف کے اندر گول ہونا اور اپنی ایک شناخت بنانا وہ بہت ضروری ہے. اور ہمیشہ بائی ایگزامپل ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو بھی شعبہ کیا، جس بھی شعبے میں یہ گئے، انہوں نے بڑی محنت اور بڑی آنیسٹی سے کام کیا، اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ملنا جلنا، لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا ان کی پرائورٹی رہی. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو ہمیشہ ہم نے ان کو دیکھا، کبھی نیگیٹیوٹی نہیں دیکھی کسی کی طرف بھی. چاہے کوئی آپ کا مخالف بھی ہو تو اس کو ہم نے یہی دیکھا کہ ہمیشہ انہوں نے پازیٹیولی ڈیل کیا، کیونکہ ہر چیز کو انہوں نے بہتری لانے کی کوشش کی ہر چیز میں. تو کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی کے ساتھ کوئی نفرت یا کسی کے ساتھ کوئی نیگیٹیوٹی. ہمیشہ معاشرے اور اپنے ملک اور اپنے علاقے کی ترقی کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتری یعنی کہ ماحول کے اندر اپنے ارد گرد اور لوگوں کو امپروو کریں، اپ لفٹ کریں. مسلم لیگ نون فیصل آباد ڈویژن کے سیکرٹری انفارمیشن رانا احسان افضل صاحب، میڈم کے چھوٹے صاحبزادے، ان سے بھی کچھ جانتے ہیں. احسان صاحب بتائیے گا، آپ نے اپنے والدین سے اور خاص طور پر میڈم سے، اپنی والدہ صاحبہ سے کیا لرن کیا؟ دیکھیں، میری والدہ صرف میں نے ان کو والدہ کے روپ میں نہیں دیکھا. جب سے ہم نے جو ہے وہ ہوش سنبھالا تو یہ ایک ڈاکٹر تھیں. پھر انہوں نے ہاسپٹل کے اندر اپنا کردار ادا کیا مریضوں کے ساتھ اور ہاسپٹل کی مینجمنٹ میں. پھر ہم نے ان کو دیکھا کہ یہ سوشل ورکر بن گئیں اور علاقے میں بچوں کے لیے، خواتین کے لیے کام کیا. پھر یہ ایک پولیٹیکل جو ہے انہوں نے رول ادا کیا ایز اے ممبر پروونشل اسمبلی. پھر ہم دیکھتے تھے کہ یہ ابو کے ساتھ ہر شانہ بشانہ جو ہے ایک ٹیم کی طرح انہوں نے کام کیا. اور ہم نے یہی دیکھا کہ جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ایک ٹیم کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا. اور اس رول میں نے اپنی ماں کو پایا کہ میرے والد کی ہر خواہش، ہر کاوش، ہر کوشش کے اندر ان کو سپورٹ کیا. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اتنا اچھا ریلیشن شپ آپس میں تھا، اور وہی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی اپنی جو ریلیشن شپ ہے اسی طرح کا ہو جیسا میری والدہ کا اور والد کا آپس میں تھا. پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہمارے پہ بھی کوئی کمی نہیں کی. جہاں ان کو ساری زندگی انہوں نے کام ہی کیا، جہاں ٹائم سپیئر ہوتا تھا وہاں ہماری تعلیم کے اوپر انہوں نے بڑی سختی بھی کی. کہیں ہمیں پھینٹی لگنی ہوتی تھی وہ بھی لگ جاتی تھی، لیکن ہماری پڑھائی کے اوپر کوئی جو تھا وہ خلا نہیں انہوں نے چھوڑی، یا کوئی ہمیں وہاں کوئی کھلی چھٹی نہیں تھی، سختی تھی. اور پڑھائی پہ ہمارے سے فوکس کروایا گیا. اگر نہیں بھی ہوتا تھا تو میک شور کیا جاتا تھا کہ پڑھائی کے اوپر فوکس ہو. تو بڑا اہم کردار انہوں نے ہماری پرورش میں ادا کیا. اور بڑا ہم امی کو دیکھتے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ میں جو ہے وہ اگر ساری خواتین اسی طرح کام کریں پاکستان کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بڑا مضبوط مستقبل ہے آگے. آپ کو تو اپنے رول ماڈلز اپنے گھر میں مل گئے، وہ رانا افضل صاحب کی شکل میں ہوں یا میڈم نجمہ افضل صاحبہ کی شکل میں. تو آپ کو مطلب یہاں اتنا کچھ ملا، پولیٹکس
ہو یا سوشل سروسز ہوں، تو سب کچھ آپ کو گھر سے؟ بالکل، میرے والد صاحب جو تھے وہ میرے مینٹور تھے، میرے لیڈر تھے، میرے بزنس پارٹنر تھے، مجھے کبھی دوستوں کی ضرورت نہیں پڑی، میرے والد ہی جو تھے وہی میرے دوست تھے، اور اسی طرح میری والدہ. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا پیرنٹس جو تھے وہ بہت کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن جو ٹائم ان کے ساتھ ہم نے گزارا وہ ہماری صحیح انہیریٹنس ہے. دادو کیسی ہیں؟ دادو اچھی ہیں. ہاں، آپ کی دادی اماں اتنا وہ بولتی ہیں اور آپ کے ابو اتنا بولتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے گھنٹہ گھنٹہ بولتے رہتے ہیں. آپ کیوں کم بولتی؟ تھوڑا سا ایکسپلین کریں نا، کیسے اچھی ہے؟ آپ کو ان کی شخصیت کا کون سا پہلو اچھا لگتا ہے؟ یہ لونگ، کیئرنگ کیا ہیں؟ آپ سے پیار نہیں کرتی؟ دادو پیار کرتی ہیں. اچھا، مجھے تو لگتا نہیں کرتی. دادو سب سے اچھی ہیں، وہ ہمیں گفٹس خریدتی ہیں، لونگ ہے، کیئرنگ ہے، اور پیار بھی بہت کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. میڈم، آپ کے 2 صاحبزادے ہیں، 2 صاحبزادیاں ہیں. بیٹیوں کے بارے میں بتائیں، انہوں نے تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ اور بڑی بیٹی جو تھی وہ بھی بہت ہی ڈائنامک بچی تھی، اور اس نے اپنا تھرو آؤٹ اس نے بھی بہت آل راؤنڈر قسم کی وہ بچی تھی. اس نے انٹر کالج ڈبیٹس اور پھر وہ ایکسٹمپور اسپیچز میں ماسٹر تھی. یعنی یہاں تک کہ وہ جب اس نے MBA کیا فرام لمس، اس نے پہلے BSc آنرس ان IT اور پھر اس نے میجر اپنا MBA مارکیٹنگ میں کیا. تو شی واز اے بریلینٹ گرل، اور اس نے ڈرامٹک سوسائٹی اپنے لمس کی وہ کلب کی ہیڈ تھی. اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ اسی دور میں وہ اس کو انوائٹ کیا جاتا تھا ایز اے جج ان ایچیسن کالج کی ڈبیٹ کمپٹیشنز میں. وہ وہاں جایا کرتی تھی، اور پھر اس کو بہت موقع ملے. وہ شی واز این ایکسٹراآرڈنری گرل. میں سمجھتی ہوں. جناب صاحب لمس میں پڑھیں، لمس سے آپ ایچیسن سے پڑھیں، اور ایچیسن لمس، اور بیٹی بھی لمس سے؟ بیٹی بھی لمس، دوسری بیٹی بھی ڈاکٹر ہے؟ سب سے چھوٹی بیٹی وہ ڈاکٹر تھی، اور اس کو شروع سے ہی میں نے ہی کہا کہ چلو اب ایک بچہ ڈاکٹر بھی بن جائے. یہ سب اپنے والد کے کہنے پہ بزنس وغیرہ میں، مینجمنٹ میں، یا انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی. آج کیا سوچتے ہیں آپ؟ چاروں بچے ماشاءاللہ آپ کی توقعات اور خواہشات کے مطابق اپنا بھرپور رول ادا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، دنیا میں، پولیٹکس میں، کوئی بزنس میں، تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ، میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کرتی ہوں. اللہ کا بہت کرم ہے، شکر ہے کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ کسی کی اولاد بڑے ہو کر قابل بنے، لائق بنے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک اچھے انسان بھی بنے. الائٹ ہاسپٹل کے بریسٹ کلینک پہنچیں. میڈم ڈاکٹر نجمہ افضل جب 2014 میں بورڈ آف مینجمنٹ کی ممبر تھیں اور MPA تھیں، تو یہ سارا پروجیکٹ انہی نے انیشیٹ کروایا تھا. آئیے آپ کو لیے چلیں. خواتین کے جو چھاتی کا کینسر ہے اس کی ڈائگنوسس کے لیے بنوایا گیا تھا، کیونکہ پاکستان میں خواتین 40,000 خواتین سالانہ موت کا شکار ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی بروقت نشاندہی نہیں ہو پاتی، اور خاموشی سے یہ مرض جڑیں پکڑتا ہے اور عورت جو ہے وہ موت کے منہ پہ چلی جاتی ہے. تو اس کے لیے میں نے انیشیٹو لیا. میں اس وقت بورڈ آف مینجمنٹ پنجاب میڈیکل کالج کی ممبر تھی، اور اس کے علاوہ پھر میں MPA بنی. تو میں نے سوچا کہ میں خواتین کے ہیلتھ کے لیے یہ انیشیٹو لوں
اور اس کے لیے میں خود پرسنلی چیف سیکرٹری صاحب سے ملی اور ان کو یہ بات بتائی کہ جب ڈینگی سے 200 اموات ہوئی تو پورا پنجاب ہل گیا اور ہماری 40,000 خواتین سالانہ موت کے منہ میں جاتی ہیں، تو کیوں نہ ہم اس طرح کے بریسٹ کلینک سینٹرز اپنے ہر ضلع میں بنائیں۔ اس کا آغاز میں فیصل آباد بھی کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے 1 منٹ نہیں لگایا اور اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے میری درخواست بھیج دی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج اویئرنیس کا کیا لیول ہے؟ اور اس کلینک کی وجہ سے، اس بریسٹ کلینک کی وجہ سے کتنی اویئرنیس لوگوں کو آئی اور کتنے لوگوں کو یہاں ریلیف ملا ہوگا؟ بہت زیادہ اویئرنیس آئی ہے۔ یہ پورا پنجاب میں جو فیصل آباد ڈویژن ہے وہاں خواتین، آپ نے دیکھا رش کتنا تھا، یہ خواتین آتی ہیں اپنے مسائل لے کر اور اس سے بہت اویئرنیس بڑھی ہے، کیونکہ ہم نے یہاں اویئرنیس سیکشن بھی ایک بنایا جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ ہم پلان کرتے ہیں اور لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں۔ بلکہ میں نے پرسنلی اپنے حلقے کی خواتین کو جگہ جگہ بلایا، ان کو یہ بات بتائی کہ یہ فیسلٹی موجود ہے، آپ اپنا چیک اپ کروائیں، میموگرام کرائیں، کیونکہ یہ جو ہے 3.25 لاکھ کے لاگت سے یہ بنا تھا، یہ یہاں لگایا گیا، انسٹال کیا گیا اور بہت ہی یہ سینسٹیو ہے کہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اگر کوئی بھی چینجز سالوں پہلے آ رہی ہوں ٹیشو میں، تو یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ دیر آر سم چینجز ان دا ٹیشو اور اس کے لیے ہمیں سدباب کرنا چاہیے۔ بہت ہی اہم ہے یہ آج کے دور میں بریسٹ کلینک کی بہت اہمیت ہے خواتین میں، خاص طور پر بریسٹ کینسر کے جو مرض میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے، بہت ساری خواتین اس کا شکار ہو جاتی ہیں، تو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، خواتین کی بہت بڑی خدمت ہے اور معاشرے کی خدمت ہے، جو 2014 میں پروجیکٹ شروع ہوا، پھر 2017 میں کمپلیٹ ہوا، تو میڈم نجمہ افضل صاحبہ کا اس میں بہت بنیادی کردار تھا۔ بتائیں گے کہ کیا ہے یہ، مطلب کتنے پیشنٹ روز کیا جاتے ہیں؟ سر یہ روزانہ ہمارے پاس جن دنوں کووڈ تھا ان دنوں ریشو کم تھی، لیکن جو اس کے بغیر پیشنٹس ہیں وہ 160 150 تک پیشنٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور منتھلی ہمارے پاس 3-4,000 تک پیشنٹ تقریباً 3-4,000 تک منتھلی۔ یہ بتائیے کہ زندگی میں آپ نے بہت کچھ اچیو کیا، کوئی ایسی خواہش جو ابھی بھی رہتی ہو، ادھوری ہو؟ دیکھیں، زندگی کا مقصد صرف اپنے لیے جینا نہیں ہوتا، اس میں آپ کو دوسروں کو جو خوشیاں بانٹ سکتا ہے، جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، یہ اصل میں میرا مقصد تھا۔ میں نے اپنے لیے تو میں نے کچھ اچیو کیا ہی ہوگا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میری جو آئندہ زندگی ہے اس کے لیے بھی میں یہی چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں، ان کو آسانیاں دوں، ان کے لیے کوئی ایسے فلاح و بہبود کے پروجیکٹس کروں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا نا۔ ڈاکٹر نجمہ افضل صاحبہ ایک اسکول بھی رن کرتی ہیں، یہ بیسیکلی سابق وزیر مملکت برائے خزانہ رانا محمد افضل خان صاحب کا آخری پروجیکٹ تھا، تو اس کو اب بہت ہی ذمہ داری سے، باقاعدگی سے روزانہ وزٹ کر کے اس کے معاملات دیکھتی ہیں۔ آئیے آپ کو اسکول کا دورہ کریں۔ اسکول کے معاملات دیکھتی ہیں میڈم، وزٹ کرتی ہیں، اور ایک فل ان کا یہاں بڑا زبردست ڈسپلن ہے، اور پرنسپل صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں اپنی سیٹ پر، ان سے بھی جانیں گے اسکول کے بارے میں، اور میڈم سے بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے مینیج کرتی ہیں سب کچھ کہیے گا میڈم اس اسکول کے بارے میں۔ اسکول میٹرک تک ہے اور یہاں پر بچیاں اور بچے دونوں پڑھتے ہیں، اور یہ سن 2016 میں افضل صاحب نے اس کو، ان کا آخری پروجیکٹ تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو مینیج ہم لوگ ہی کرتے ہیں۔ میرا بیٹا ہے انعام افضل، وہ بھی آتا ہے ریگولر، اور میں بھی وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہوں اور جو بھی پروگریس ہے وہ دیکھتی ہوں۔ میڈم یہ بھی بتائیے کہ یہاں جب میڈم وزٹ کرتی ہیں تو ایک عرصے سے آپ ان کو دیکھ رہی ہوں گی، ان کا سٹائل، ان کی
ان کی لائف کے حوالے سے کچھ آپ کو کوئی ایسی ڈفرینٹ چیز جو اچھی لگتی ہو؟ میم کی سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ یہ جب بھی اسکول وزٹ کرتی ہیں نا، مطلب بچوں کے ساتھ گھل مل جاتی ہیں بہت اچھے طریقے سے. جیسے ہمارا فن فیئر بھی ہوتا ہے، اب تو ذرا کووڈ کی وجہ سے 2 ایئرس سے نہیں ہو سکا. اپنے مرحوم شوہر رانا محمد افضل خان، سابق MNA، سابق وزیر مملکت برائے خزانہ، بہت بڑے پولیٹیشین اپنے دور کے، ان کی قبر پر حاضری دینے آئی. میڈم، سیاحت کا شوق ہے؟ سیاحت کا شوق بہت زیادہ ہے. اس کی ابتدا یوں کہہ لیں کہ جب والد ہمیں بہت سی جگہوں پہ ہم اسٹیشنز پہ رہے، کوئٹہ، پشاور، پنڈی، لاہور اور پھر مانسہرہ تک، ہر چرہاٹ، یہ سب چیزوں میں بچپن میں ہم نے دیکھے تھے. اور اس کے بعد جب افضل سے شادی ہوئی تو وہ بھی بہت شوق رکھتے تھے ٹریولنگ کا. تو پھر ہم نے شادی کے فوراً بعد جب ہم باہر اوورسیز بنے تو وی میڈ اے ٹرپ. جو پہلا ٹرپ ہمارا بہت اچھا لمبا ٹرپ تھا، وہ 40 دن کا ٹرپ تھا. بچوں کو ہم چھوڑ کے گئے، مینیج کر کے ان کو، ایک بیٹی کو دادی کے پاس چھوڑا، بیٹے کو کسی فرینڈ فیملی کے پاس چھوڑا. تو اس طرح سے ہم مینیج کر کے 40 دن کا ہم نے پورا یورپ دیکھا. تو اس وقت بچے چھوٹے چھوٹے ہوں گے؟ چھوٹے چھوٹے تھے، جسٹ ابھی شادی کو 2 سال ہی ہوئے تھے تو 2 بچے ہو گئے تھے. اچھا، اس کے بعد آپ نے 30-40 دن کا ٹرپ یورپ کا لگایا، امریکہ کا لگایا. اور اس کے علاوہ آئی ایم ویری ویل ٹریول. میں نے آسٹریلیا گئی تھی میں فار 6 ویکس ٹریننگ فار اے ورک شاپ ان وومن ہیلتھ. پھر میں اتنی کانفرنسز جو افضل صاحب کے ساتھ ہوتی تھی وہ میں ایز ڈیلیگیٹ جاتی رہی ہوں. میں نے سری لنکا گئی ہوں، میں ملیشیا گئی ہوں، میں نے چائنا میں پاکستان چائنا فرینڈشپ کا جو ایک ڈیلیگیٹ گیا تھا اس کو افضل صاحب ہیڈ کر رہے تھے. تو میں نے وہ پوری چائنا کی ڈیولپمنٹ دیکھی کہ کیسے ترقی کی اس ملک نے. جو قوم 60s میں 50s میں ہمارے پاس آتی تھی سیکھنے کے لیے، ٹیکنیکل ایجوکیشن لینے کے لیے، وہ قوم اب ہم سے کہیں آگے ہے ٹیکنالوجی میں اور ہم اب پیچھے رہ گئے. تو وے دے ہیو ڈیولپ دیئر کنٹری، اٹ از امیزنگ. میں دیکھ کے حیران رہ گئی. اور اس کے بعد پھر میں نے پورا یورپ دیکھا ہے، جرمنی، آسٹریا، اٹلی، فرانس، ایمسٹرڈیم، ناروے، بے شمار جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں. انگلینڈ کو بہت اچھی طرح دیکھا ہے، وہاں میں کئی بار گئی ہوں. اور اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں جیسے ایجپٹ ہے وہ دیکھا. اور بھی جیسے آخری جو ہمارا ٹرپ تھا، افضل صاحب اپنے جب اس دفعہ وہ نہیں بن سکے تھے MNA، تو پھر بھی میڈ اے ٹرپ، لاسٹ ٹرپ ود افضل کوریا اور جاپان کا تھا. اور وہ ہم نے افضل صاحب نے وہ پلان کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہیروشیما کا بم گرایا گیا اس قوم نے کیسے ترقی کی، کس طرح وہ اپنے آپ کو ایمرج کر سکے. اور میں واقعی وہ دیکھ کے کہ کس طرح وہ کرش ہو گیا تھا وہ ملک پورا، ہیروشیما کا شہر، وہاں کچھ نہیں رہا تھا سوائے ایک بلڈنگ کے. اور انہوں نے ری بلڈ کیا اپنے آپ کو ود دیئر ہارڈ ورک، ود دیئر ڈیڈیکیشن. تو یہ چیزیں آپ کو انسپائر کرتی ہیں. اور میں نے اسی لیے مطلب ان کے ساتھ یہ ٹرپ خوشی سے میں ہم گئے اور بہت اچھا انجوائے کیا. جو ہمارا کوریا کا ٹرپ تھا وہ بھی، اور وہاں پر بھی ہمارے جو مسلم لیگ نون کے بہت اچھے ساتھی تھے، انہوں نے ہمیں بہت لک آفٹر کی. اور ابھی آگے انہوں نے رشیا کا پروگرام بنایا تھا افضل صاحب نے، جو نہیں فلفل کر سکے، اس سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے. میڈم، ایک کانفرنس میں ایک بیرون ملک آپ نے نمائندگی کی پاکستان کی، جی نیپال میں. ہاں، وہ کشمیر کا بڑا آپ نے وہاں کیس لڑا تھا.
वो उसका अहवाल सुनिए। जी, जो नेपाल की कॉन्फ्रेंस थी वो एक बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस थी। उसमें मुझे जो टॉपिक मिला था कि रोल ऑफ ऑब्जर्वर कंट्रीज़ इन द साउथ एशिया रीजन, यानी कि जो बड़े ममालिक हैं जैसे अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये ममालिक कैसे साउथ एशिया रीजन को डेवलप कर सकते हैं या इसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसमें मैंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, हेल्थ की बात की कि और न्यूट्रिशन और बच्चों की और औरतों की जो है ये न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, इनको हल करने के लिए उनके लिए इनको मदद करनी चाहिए। और मैंने तारीफ़ की चाइना की कि वो बहुत एक अच्छा रोल अदा कर रहा है चाइना हमारे मुल्क की तरक्की में। तो उस वक्त पे मैंने ये भी जिक्र किया कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे रीजन के, जैसे अफ़गानिस्तान के साथ या कश्मीर का इशू है और 70 साल से है, इस इशू को हल करना चाहिए बातचीत के ज़रिए। और ये जो रोल है ये कंट्रीज़ जो अमेरिका, चाइना और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये मिलकर जो इंसानियत के जो हकूक़ हैं, बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको जब सबताज किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, वो क्यों नहीं नोटिस लेता है और क्यों नहीं इसको उजागर करते। तो जब मैंने कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दी तो पूरा इंडिया डेलीगेट जो इंडिया से आए हुए थे वो मेरे पास आए और कहने लगे कि मैडम आपने कश्मीर की तो बात की लेकिन वो तो डेड इशू है। तो मैंने कहा ये डेड इशू नहीं है, ये हमारा बहुत एक अहम इशू है और हम इसको हर हाल में हल करवाएंगे और ये हमेशा ज़िंदा रहेगा। जब तक ये हल नहीं होता हम अपनी कोशिशें और अपनी आवाज़ को इसी तरह उठाते रहें। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुँचे। ये वो ब्यूरो है, ये वो सेंटर है जो फोकल पर्सन इसकी रही है मैडम। और ये सारा बेसिकली जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये इनिशिएट ही मैडम ने किया था, डॉक्टर नजमा अफजल साहबा ने। और इन्हीं के दौर में वो सारी इस पे सब आइडिया से लेकर उसको मटेरियलाइज़ करने के इब्तदाई मराहल, ये सब कुछ इनके दौर में शुरू हुआ। ज़मीन एक्वायर करने से, उसका इंतखाब जो किया ज़मीन का। तो आइए देखते हैं बिल्डिंग। जी, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है और इसमें हम दाखिल होना चाहा लेकिन इसके जो इंतज़ामिया है उन्होंने सियासी वजूह की बिना पर मना कर दिया और कहा है कि अपोजिशन की MP रही हैं नजमा साहबा, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमारी सियासी अखलाकियात और जो हम तब्दीली की भी बात करते हैं उसका बहरहाल पता नहीं किस किस्म की तब्दीली है कि हम किसी ने प्रोजेक्ट शुरू किया हो, उसकी तकमील के लिए इतना भरपूर किरदार अदा किया हो, आइडिया से लेकर ज़मीन के इंतखाब से लेकर। मैडम से जानते हैं कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से कुछ कहें, क्योंकि इस वक्त हमें तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। मैडम बताइएगा कुछ इस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ आपकी बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है। जी बिल्कुल, ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो था ये एक किराए की बिल्डिंग में बिल्कुल मामूली सी जगह पे था। और मुझे फिर जब फोकल पर्सन बनाया 2014 से लेकर 16 तक, मैं 2 साल इसकी फोकल पर्सन रही हुकूमत पंजाब की तरफ से। तो मैंने इसमें देखा कि बच्चे जो हैं वो उनके लिए इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं हैं, बल्कि हम उस वक्त डोनेशन से इनकी ज़रूरियात को पूरी करते थे। तो मैंने प्लान किया कि ये एक प्रॉपर वेल बिल्ट बिल्डिंग होनी चाहिए जिसमें बच्चों का, लड़कियों का भी और लड़कों का अलग अलग एक उसमें बिल्डिंग हो और इसके साथ साथ स्किल सेंटर बनाया जाए जिसमें हम अपने इन गरीब, डिप्राइव्ड, जो भागे हुए लावारस बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे पनाह दी जाती है, उनको तरबियत दी जाती है, उनको स्कूलिंग दी जाती है, उनको बोर्डिंग, लॉजिंग, हर चीज़ यानी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। और फिर उसके लिए मैंने 3-4 जगहों पे इसकी ज़मीन के बारे में देखा। मेरी जो हमारे उस वक्त के CPI जो हेड थे
उनको मैं उस वक्त दूसरे थे, डोगर साहब तो थे लेकिन उनसे ऊपर जो एक और थे, तो उनको साथ लेके मैं जाती रही। पहले रेलवे में कॉलोनी की साइड पर देखा, लेकिन ये ज़मीन क्योंकि यह हमारे हलके में थी, राना अफजल साहब का ये हलका भी है, मिलत रोड, इस पे जब मैंने ये प्लॉट खाली देखे, बिल्कुल बंजर ज़मीन पड़ी थी, पथरीली और बहुत ही अनइवन सी, तो मैंने इस पे कहा कि ये बस हमने लेनी है। और ये 34 कनाल ज़मीन थी जिसके लिए मैं पर्सनली तमाम इंतज़ामिया जो अथॉरिटीज़ थी, जो कंसर्न थी, उनके पास पर्सनली उनके ऑफिसेस में जाकर मैंने इसकी मंजूरी करवाई। और उसके बाद फिर बाकायदा जो इसकी फ़ंडिंग के लिए हमने अपनी समरी भेजी और हमें 20 करोड़ की फ़ंडिंग अप्रूव हो गई। और 20 करोड़ रुपए की फंडिंग अप्रूव हुई और बहुत दोनों मियाँ बीवी राना मोहम्मद अफजल खान साहब और डॉक्टर नजमा अफजल साहबा ये बड़ा फोकस हो के चलते हैं। अपनी सियासी जो इनकी वाबस्तगी है उससे भी हटकर, उससे बालातर होकर सोशल सर्विसेज में वो गवर्नमेंट कोई भी हो अपना भरपूर किरदार अदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये इनफरादियत है इनकी पॉलिटिक्स की कि सियासत अपनी जगह, लेकिन सोशल वर्क में जहाँ भी इनको बुलाया जाए ये हाज़िर होते हैं। यही चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जहाँ बच्चों को ये प्यार किया करती थी, बच्चों के उनको फूल पेश करना, बच्चों के काम आना, उनसे प्यार करना, उनको आज हम सियासी वजूहात की बिना पर अंदर नहीं जा सकते, लेकिन बहरहाल इनका कंट्रीब्यूशन जो है ये आज जितनी ये शानदार इमारत है और जितने बड़े पैमाने पर सर्विसेज दी जा रही हैं, बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है, उनको वालिदैन से मिलाया जाता है, तो ये इसका क्रेडिट बहरहाल डॉक्टर नजमा अफजल साहबा को मिलता रहेगा। मुझे सिर्फ खुशी ये है, मैं जो अपने आप में इसके लिए सुकून महसूस करती हूँ कि मेरा लगाया हुआ पौधा आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसके साए में बेशुमार बच्चे मुस्तफ़ीद होंगे, तो ये बहुत मेरे लिए सेटिस्फेक्शन है। थैंक यू। और ये सड़क जो जा रही है ये अफजल साहब ने मुझे अपने स्पेशल फंड से ये बनवाई थी और उनकी भी हमेशा साथ रहा। वो मुझे प्रमोट करते थे, वो मेरी साथ मेरे चलते थे, जिस तरह हम एक दूसरे की सपोर्ट करते थे उन्होंने मेरी हमेशा की। मैडम ये बताइए कि वो पौधा जो आपने अपने हाथों से लगाया, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आपकी राना अफजल साहब की बहुत खिदमत हैं इसको शुरू करने से बनाने तक, तो आज आपको इसी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की इमारत में दाखिल नहीं होने दिया गया, क्या वजह है? मैं समझती हूँ कि ये तंग दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। देखिए ये एक फलाह व बहबूद का अदारा है, ह्यूमैनिटी बेस्ड है, इसमें हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। ये इंसानियत का प्रोजेक्ट है, इसमें हर किसी को आने की इजाज़त होनी चाहिए। ये अब इनकी तंगदिली का मुजाहरा है या वो समझते हैं कि इसका क्रेडिट हम उस हुकूमत को ना दे जो मुस्लिम लीग नून के दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, इसके फंडिंग रिलीज़ हुए, इसकी इमारत की तामीर मैंने देखी, लेकिन फिर जब हमारी हुकूमत ना बन सकी तो ये कुछ अरसे के लिए रुक भी गई थी। तो फिर बाद में इसके प्रोजेक्ट्स के लिए मज़ीद फंडिंग आई होगी जिसके बारे में मैं नहीं जानती। जब ये मुकम्मल हो गई तो मेरे लिए बहुत खुशी का बायस थी। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पहुँचे हैं, इसकी एग्जेक्टिव मेंबर हैं मैडम, और गुज़श्ता बरस इसकी जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ की चेयरपर्सन थी। एक मीटिंग है उसमें शिरकत के लिए आइए। जी इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में और यहाँ की बड़ी डायनामिक लेडीज़ मौजूद हैं जो फैसलाबाद की जो बिज़नेस कम्युनिटी को लीड करती हैं, गाइड करती हैं और एक बहुत तहर्रुक पैदा किया हुआ है कुछ अरसे से। फैसलाबाद की जो ख़वातीन बिज़नेस में आई हुई हैं, बिज़नेस पॉलिटिक्स उनकी जो है, कई दफ़ा तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं वो भी लगता है कि इन पे रश करते हैं, कितना काम कर रही हैं।
इस वक्त एक मीटिंग हो रही है जिसमें जो विमेन एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए, उस पर अभी मीटिंग हुई। तो हम आज मैडम से जानते हैं, जो मोहतरमा नजमा अफजल साहब के साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनके बारे में, उनकी साथी ख़वातीन क्या व्यूज़ रखती हैं, क्या राय है उनकी, क्या उनके ख़यालात हैं। आमतौर पर देखने में आया कि ज़ाहिर है कि एक कर्टसी के तौर पर कुछ व्यूज़ दे दिए जाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि डॉक्टर नजमा अफजल के बारे में इनके दिली जज्बात जो हैं वो भी अक्सर ख़वातीन के हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा उनको उनकी फेवर में बात करती हैं कि बहुत ही एक ज़बरदस्त लेडी हैं जो पॉलिटिक्स में बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर रही हैं और सोशल वर्क भी उनका बहुत ज़्यादा है। मैडम निगत शाहिद साहबा जो प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, उनसे शुरुआत करते हैं और उनके ख़यालात जानते हैं। मैडम, डॉक्टर नजमा अफजल साहब के बारे में कुछ कहिए। नजमा जी हमारी तो यस बहुत ज़्यादा, आपको मालूम है कि जैसे एक्टिव हैं और अपनी पार्टी में भी हैं, और नजमा से हमारा वास्ता बहुत पुराना है। और ये जब ये लोग फैसलाबाद आए हैं, बहुत मुद्दत के बाद जब ये लोग वापस आए, तो तब सबसे पहले इनसे मेरी दोस्ती हुई, इनसे और इनके हस्बैंड अफजल साहब से। बहुत ही खूबसूरत कपल ये हैं, और नजमा की अपनी एक पर्सनैलिटी है, वेरी हेल्पफुल और बहुत लविंग। नजमा के तवस्सुत से हमने इनके ही हॉस्पिटल में एक फ्री डिस्पेंसरी हमने खोली हुई थी, जो कि इन्होंने अपना डॉक्टर दिया हुआ था, अपनी जगह दी हुई थी। तो इनकी इतनी मेहरबानी थी और ख़ुद ध्यान रखती थी, सब कुछ सुपरविजन में कराती थी। वो हमारी डिस्पेंसरी फॉर टीबी पेशेंट्स के लिए थी, और नजमा ने हर दौर में हमारी मदद की है। शी इज़ अ वेरी लविंग एंड नाइस पर्सन, और सोशल वर्कर भी हैं, और जिधर आवाज़ दो फ़ौरन आ जाती हैं, फ़ौरन खड़ी हो जाती हैं। इसकी क्या ख़ास क्वालिटी है कि शी इज़ वेरी एजुकेटेड एंड शी इज़ लर्नड, और ये ख़ुद भी तो डॉक्टर हैं, और ये अपना जो काम है हर चीज़ इन्होंने आखिर तक करनी होती है, जहाँ पे रास्ते में कभी इन्होंने छोड़ा नहीं। इसकी कंप्लीशन के लिए इनके पास बहुत ज़्यादा मोरल हाई हो रहता है इनका, एंड आई रियली लव हर, शी इज़ वेरी नाइस पर्सनैलिटी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैडम सोबिया अकील साहबा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर की, कुछ व्यूज़ उनके भी। मैडम कुछ कहिएगा। नजमा साहिबा के बारे में अल्फाज शायद कम पड़ जाए। माशाल्लाह इतनी इनके सोशल वर्क और इतनी ये बेहतरीन पॉलिटिशियन हैं, हर जगह ज़िंदगी के जिस फील्ड में भी ये कदम रखती हैं वहाँ पे फिर अपना लोहा मनवा के ही दम लेती हैं। 4 साल से ये हमारे वुमेन चैम्बर की हेल्थ कमेटी को भी हेड कर रही हैं, तो उस हवाले से भी इन्होंने बड़ी सर्विसेज की हैं, और पब्लिकली इन्होंने बहुत सारे अवेयरनेस के सेशंस और इन सारी चीज़ों में बड़ी एक्टिव हैं, और रियली शी इज़ इंस्पायरिंग लेडी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चैम्बर की वाइस प्रेसिडेंट फ़रत निसार साहबा की गुफ्तगू भी सुनते हैं। जी मैडम कुछ कहिए। जी बहुत शुक्रिया जी। आपने नजमा के मुतालिक, डॉक्टर नजमा के, मैं नजमा भी कहती हूँ प्यार से, और डॉक्टर नजमा जो हैं, आपने सोशली और पॉलिटिकली तो इनका एक नाम है बहुत, और सभी जानते हैं, जैसा कि अभी निखत ने भी बताया, सोबिया ने भी बताया, लेकिन मैं इनको ज़ाती हैसियत से भी जानती हूँ बहुत अच्छी तरह। मैं चाहूँगी कि वो, चूँकि मैं इनके क्लोज़ बहुत रही हूँ और इतने सालों से इनके क्लोज़ हूँ, जब इन्होंने जब हॉस्पिटल, साहिल हॉस्पिटल जब इन्होंने आकर बनाया, तो वो पहला हॉस्पिटल था जिसका स्टैंडर्ड फैसलाबाद में इसके मुकाबले पे कोई नहीं था, तो हम उससे भी बड़े इंस्पायर्ड थे। उसके बाद फिर दोस्तियाँ कुछ रिश्तेदारियों में भी बदल गई, फिर हमारा एक बच्चा आपके हॉस्पिटल में भी रहा, तो आना जाना रहता था। फिर मेरे देवर देवरानी भी इसी हॉस्पिटल में वो डॉक्टर थे, वो भी रहे, तो फिर इनसे एक करीबी ताल्लुक़ भी बन गया, और जैसा मैंने बताया रिश्तेदारी भी बाद में बन गई। तो जो एक ख़ास चीज़ मैं समझती हूँ ख़वातीन की, शायद आप लोगों के लिए, मर्द हज़रात के लिए वो इतनी ख़ास बात ना हो, लेकिन हमारे माशरे में एक सास बहैसियत सास के, वो मैं इनकी तारीफ़ करूँगी कि इनकी बहू हमारी बच्ची ही है, समझिए कि भांजी है, तो वो इनकी इतनी तारीफ़ करती हैं। तो हमारे माशरे में अगर कोई बच्ची अपनी सास की तारीफ़ करे, तो आप समझ लीजिए कि वो बेस्ट खातून है हर लिहाज से।
تو وہ ایک ہی اس میں ایک رشتے سے ان کی ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. اور جو ذاتی طور پہ مجھے ان کی جو چیز پسند ہے وہ ان کی سادگی ہے. اتنی سادہ طبیعت ہے اور محبت والی ہیں کہ عام جتنی ان کی تو اتنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے, ہر اینگل سے پرفیکٹ ہے, مگر اس حیثیت میں ان کو بہت ہی زیادہ ایڈمائر کرتی ہوں. چینل کی ممبر ہیں شازیہ شریف صاحبہ, کچھ باتیں ان کی. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر نجمہ افضل صاحبہ کے لیے ایک شعر سے آغاز کروں گی. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. بحیثیت خاتون جو ان کا کیریکٹر مجھے سب سے زیادہ پسند رہا, انہوں نے کام بھی کیا, ہسبینڈ کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں, لیکن اپنا گھر متاثر نہیں ہونے دیا. ہمارے ہاں یہ خواتین کے معاملے میں عام تاثر پایا جاتا ہے کہ جو خواتین باہر کام کرتی ہیں وہ گھر بچے نہیں سنبھال سکتی, اور میں نے ان کو ہمیشہ ایک سیکریفائز کرنے والی خاتون دیکھی. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی گھر کامیاب نظر آتا ہے نا, اس کے بچے کامیاب نظر آتے ہیں, تو وہاں بہت زیادہ عورت کی قربانیاں ہوتی ہیں. اور کسی بھی عورت کے لیے اپنا جو اس کا پروفیشن ہے اس کی قربانی دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ڈاکٹر بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو ایک ڈاکٹر لڑکی ہسبینڈ کے لیے, اس کی پسند ناپسند کے لیے اگر اپنا کیریئر قربان کر سکتی ہے, اور پاکستان جیسی سوسائٹی میں جہاں کہ سیاست بہت پرخار وادی ہے, وہاں پہ میں ان کو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, افضل صاحب کے ساتھ جب دیکھتی ہوں تو مجھے ہمیشہ ہی بہت ایک آئیڈیل خاتون نظر آتی ہیں کہ شوہر کے شانہ بشانہ اپنی بھی ایک شناخت بنائی, اور ان کو بھی ہمیشہ اسسٹ کیا, اور ایک بہترین خاتون کے روپ میں, ماں کے روپ میں بھی یہ ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہیں. جی پلیز کچھ کہیے گا. جی السلام علیکم سب کو, اور سب سے پہلے شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا بولنے کا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ساحل ہاسپٹل جب بنا تو آئی ایم فرام دا لاہور, کیونکہ لاہور سے تھی تو مجھے وہ ہاسپٹل لاہور کا لگا کہ میں لاہور میں ہوں. تو سب سے اچھی چیز اور اچھی بات یہ لگی کہ خود مسز نجمہ افضل سارے ہاسپٹل کا لگاتی تھیں راؤنڈ, اور دیکھتی تھی 1 by 1 روم کہ آپ ٹھیک ہیں, پرسنلی وائز پوچھتی تھیں, چیک کرتی تھیں. تو مجھے تو آج سے کوئی 25 سال پہلے کی بات یاد آ گئی ہے کہ میں ان کو تب سے ان کو دیکھا, اور ان کو اور ان کے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بڑے اچھے ہوتے تھے. مرحوم ڈاکٹر ہمارے محمود صاحب بھی جا چکے ہیں, وہ بڑے ہی اچھے ہوتے تھے, اور ان کا بڑا اچھا کنسرن ان کے ساتھ تھا. تو ایز اے لیڈی شی از ویری ویری loving, fine, and I don't think that she is a doctor. Doctor as a wise face wise very strict ہوتے ہیں, but she is very loving. اور بہت بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ ہمارے نیکسٹ جنریشن بھی آپ جیسے ہی ہوں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. میڈم, آپ کی ساتھی خواتین, آپ کے چیمبر کے عہدیدار خواتین, بہت عرصے سے آپ ایک دوسرے کو جانتی ہیں. مختصراً کچھ ان کے بارے میں بتائیے, کیسا لگتا ہے آپ کو جب آپ چیمبر آتی ہیں؟ جی مجھے چیمبر سے میں واقعی بہت انسپائر ہوئی ہوں کہ یہاں پر جو لیڈیز ہیں جس طرح وہ بزنس کو پروموٹ کر رہی ہیں, جو ہماری یہ لیڈنگ لیڈیز ہیں, اور جس طرح یہ خواتین کو انکریج کرتی ہیں. ہمارے جب یہاں اویئرنیس لیکچرز ہوتے ہیں تو اتنی اچھی طرح وہ اپنی بات کو ایکسپلین کرتی ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ اسمال بزنس میں آئے, دوسرے بزنسز کریں. ان کی آسانی کے لیے بہت سی چیزیں بتائی جاتی ہیں. ابھی انہوں نے ریسنٹلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں بتایا, اور بڑا ہی خوبصورت لیکچر دیا گیا کل جو دن گزرا ہے. تو اگر اس طرح خواتین آئیں اور اس سے مستفید ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت آگے ترقی کریں گی خواتین. تو یہ خواتین کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہی وومن امپاورمنٹ ہے, کہ ہاؤ ٹو امپاور دیم, تاکہ وہ اپنے آپ پاؤں پہ کھڑی ہو کر خود کچھ بن سکیں. تو آئی تھنک دے ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول ان سوسائٹی, اور یہ سب خواتین شانہ بشانہ ہم سب مل کے لوگوں کو اس چیز میں لے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹ از اے کمینڈیبل جاب. بہت شکریہ, تھینک یو, اچھا کام کر رہے ہیں. گڈ جی, تھینک یو, تھینک یو. آپ لوگوں کا ساتھ ہے تو اچھا ہوگا. جی
मैडम, राना मोहम्मद अफजल खान साहब, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, आपके हस्बैंड थे, आपका उनके साथ जो ताल्लुक़ था, वैसे हस्बैंड, उनका रोल आपके लिए कैसा था? अपने बच्चों के साथ वो कैसे थे? ये ज़रूर बताइए। जी जी, राना अफजल साहब के मेरा जो था 42 इयर्स का साथ रहा, और मैं समझती हूँ कि ये मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे एक इतने अच्छे इंसान का साथ दिया, और उन्होंने मुझे ज़िंदगी में हर तरह से अपना जो उनका एज अ हस्बैंड फ़राइज़ थे वो पूरे किए। मेरे तमाम हकूक़ को वो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया, हर तरह से मेरी लुक आफ्टर की। और इसके साथ साथ जो हमारा एक टीम वर्क चला, वो बहुत ही, मैं समझूंगी बहुत ही, एक लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो मियाँ बीवी को कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो ये एक बात है। दूसरा, फिर वो एज अ सियासतदान उनका बहुत अच्छा रोल था, जो उन्होंने आवाम की खिदमत के लिए और एक फलाह व बहबूद के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। वो लोगों के लिए आसानियाँ बांटते थे, यहाँ तक कि जब हम सऊदी अरब में थे तो तब भी तकरीबन 20 लोगों के जो ख़ानदानों के सरबराह थे, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा फराहम किया और वहाँ उनको नौकरियाँ प्रोवाइड की। तो इस तरह उन लोगों के हालात बहुत बेहतर हो गए, उन फैमिलीज़ के। तो यही सदका जारिया है कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और फिर एज अ फादर, ही वॉज़ अ वेरी लविंग फादर, और उन्होंने ज़्यादा जो छोटे मोटे मसाइल होते थे वो तो मैं ख़ुद ही उनके बच्चों को देख लेती थी, लेकिन जहाँ भी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले थे उनमें अफजल साहब को ज़रूर उनकी मशावरत शामिल रही, उनकी गाइडेंस शामिल रही। जैसे बच्चों के दाखिले जब होने थे तो उन्होंने हमें गाइड किया, बच्चों को गाइड किया। और फिर इसी तरह दूसरे अहम फ़ैसले शादियों के थे बच्चों के, तो उसमें अफजल साहब ने भरपूर उसमें शामिल रहे। और एक अच्छी उनकी जो राय थी उसको हम ऑनर करते थे, और घर के सरबराह वही थे, यानी फ़ैसला मेन फाइनल उनका होता था। लेकिन जो छोटे छोटे अमूर हैं घर के, घर हस्ती के, वो उसमें अफजल साहब ने कभी छूट नहीं, कभी इंटरफेयर नहीं किया, और ना ही मुझे कभी किसी चीज़ की तंगी दी। यानी खुला खर्च कर देते थे, इजाज़त देते थे, और कभी सवाल नहीं करते थे। ठीक। अच्छा, अब हम कुछ छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब, ठीक है, ताकि कुछ चीज़ें आपको। मैडम, मौसम कौन सा पसंद है आपको? मुझे तो जी मौसम बहार पसंद है, जिसमें ये जो फरवरी और मार्च के बाद महीने शुरू होते हैं, ये बहुत आई रियली लव नेचर। और मुझे फूल और सब्ज़ा और ख़ूबसूरत मनाजर फैसिनेट करते हैं, और मैं इम्प्रेस होती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। और कलर आपका पसंदीदा कौन सा? कलर मुझे आई लाइक, जैसे कि ब्लू कलर भी अच्छा मुझे पसंद है, और कोई भी पिंक्स के शेड्स हों वो मुझे पसंद होते हैं। लेकिन मैं अफजल के होते हुए मैं उनकी पसंद के रंग ज़्यादा पहनती थी। उनको कौन से रंग पसंद थे? वो डार्क कलर्स और डिसेंट सोबर कलर्स, जैसे ब्लू है तो उसका डार्क टोन, फिर मैरून कलर है तो उसकी भी, यानी ब्राइटर शेड ना हो उसको, मतलब उनको अच्छे कलर्स थे, डार्क कलर्स और सोबर कलर्स। पीला या इस तरह का रंग बिरंगा वो नहीं पसंद करते थे। सही सही। मैडम, आपने इब्तदाई अय्याम में, जवानी के दिनों में, आप ड्रामे, मूवीज़, आर्ट, इससे कोई दिलचस्पी रही? बहुत ज़्यादा रही। देखिए, मैंने अपना आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारी तो हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो बहुत हौसला अफजाई हमें मिलती थी पेरेंट्स की तरफ से। स्कूलों में जितने भी ड्रामेज़ होते थे उसमें हम मेजर रोल मुझे अदा करना होता था। फिर मेरे वालिद ने एक जहाँ भी आर्मी के स्टेशन होता था वहाँ का क्लब हमें ज्वाइन करवाते थे। वहाँ पर जो स्पोर्ट्स, गेम्स और ये जो बच्चों की कई मीना बाज़ार फेस्टिवल्स होते थे उसमें हम बाकायदगी से जाते थे। और सिनेमा तो हमें लाजमी हम हर हफ्ते देखते थे।
کیونکہ وہاں کا جو گیریزن سنیما ہوتا تھا چھاؤنیوں میں، ان میں فلمیں لگتی تھیں اور ہم ویکینڈ پہ دیکھنے جایا کرتے تھے۔ آپ کی کوئی پسندیدہ فلم جو آپ کو بہت اچھی لگی ہو؟ مجھے بہت سی فلمیں اچھی لگتی ہیں اور میں دیکھتی بھی رہتی ہوں۔ پرانی فلموں میں وہ ایک انداز فلم تھی، وہ افضل صاحب کو بھی بہت پسند تھی، وہ میں نے بھی دیکھی، ہم مل کے بھی کئی دفعہ پرانی فلمیں دیکھتے تھے۔ کوئی پاکستانی فلم بھی دیکھی کبھی؟ پاکستانی فلمیں آج کل بہت اچھا آرٹ کا کام ہو رہا ہے اور بڑی اچھی، مجھے نام یاد نہیں رہتے، لیکن جو نئے ابھی آج کل نئے آرٹسٹ آئے ہوئے ہیں، دے آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب، پڑھے لکھے ہیں شاید، اور وہ اب وہ والا ٹرینڈ نہیں ہے جو گاؤں میں وہ لاچا پہن کے ناچتی تھی ہیروئن، وہ والا ٹرینڈ مجھے نہیں پسند تھا۔ اب تو بڑی اچھے لائیو جو پرابلمس ہیں، ایشوز ہیں، وہ ان پہ فلمیں بن رہی ہیں جو مجھے پسند ہے۔ UC25 پہنچے ہیں حجویری ٹاؤن، یہاں تنظیم سازی کے حوالے سے میٹنگ ہے خواتین کے ساتھ، آئیے۔ NA 110 PP 111 یونین کونسل نمبر 24 حجویری ٹاؤن، ایک میٹنگ ہے خواتین کی تنظیم سازی کے حوالے سے۔ یہاں مختلف خواتین موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ کس والہانہ انداز میں میڈم کا استقبال کیا گیا اور ان کو گلدستے پیش کیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ بہت رسپیکٹ ہے اپنی قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے حلقے میں، اپنی یونین کونسل میں میڈم نجمہ افضل کی۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں یہاں کی جو نمائندہ خواتین ہیں ان سے۔ میڈم اپنا تعارف کروائیے گا اور کچھ کہیے گا۔ جی، میرا نام ریحانہ شاہد ہے اور میں ممبر میونسپل کارپوریشن بھی ہوں NA 110 سے، اور میڈم تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا 20 سالہ تعلق ہے، سیاسی ہمارا تعلق ہے۔ انہوں نے آپ نے ان کی پولیٹکس میں کیا خاص چیز دیکھی؟ ان کی یہ خوبی ہے کہ یہ اسٹرانگلی ہر کام کو کرتی ہیں اور اتنا ڈیپ ہو کے ہر چیز کو کرتی ہیں، سیاست ہو یا سماجی کام ہو تو اس میں بڑھ چڑھ کر یہ حصہ بھی لیتی ہیں، اور ان کی یہ خاصیت ہے کہ جس کام کو پکڑ لیتی ہیں کہ اس کو کرنا ہے تو وہ بھرپور طریقے سے کرتی ہیں۔ تھینک یو میڈم۔ جی، میرا نام کلثوم اختر ہے، میں ممبر میونسپل کارپوریشن ہوں اور NA 110 سے میرا تعلق ہے۔ ڈاکٹر نجمہ سے میرا بہت پرانا تعلق ہے، ماشاءاللہ انہی کی وجہ سے ہماری پہچان ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ تقریباً 17-18 سال گزارے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، ٹائم کی پابند ہے، اور ہمیں بھی ان کی طرف دیکھ کے بہت سبق حاصل ہوا۔ ہم ان کی ہی وجہ سے، ان کی شخصیت کی وجہ سے آج کارپوریشن کے ممبر بنے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ تقریباً 20 سال سے ہیں۔ میں ربینہ یاسمین میونسپل کارپوریشن ممبر، ان کے ساتھ ایز اے ورکر کارکن کی حیثیت ان کے ساتھ چلی۔ یہ باکردار بہت خوبصورت دل رکھنے والی خاتون ہے۔ ان کا جو گھرانہ ہے یہ ہمارا سیاست کا، ہم اس کو کہتے ہیں کہ باپ ہے۔ ہم نے یہاں سے سیاست سیکھی ہے اور اتنا صاف ستھرا ماحول اور اتنی باکردار، اور خواتین کے لیے اتنی لونگ، اور جو اپنی سیاست میں ایمانداری کے ساتھ جو انہوں نے کام کیا، لگن کے ساتھ کیا، خواتین کے حقوق دلوائے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے یہ بہت اچھی بیوی، اچھی ماں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہت اچھی دوست اور بہت بڑی سیاسی کارکن ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نہایت ہی قابل احترام بہنیں جو یہاں آج اس گیدرنگ میں اس میٹنگ کے لیے پہنچی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ یہ مسلم لیگ نون کی ہماری تمام بہنیں جو یہاں موجود ہیں، آج کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے آگے جو الیکشن آنا ہے 2023 میں، اس کی تیاری ابھی سے کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنی پارٹی کو مضبوط بنانا ہے۔
तो उसमें आपने हमारे साथ तावन करना है। हमने अभी तंजीम साजी यूसी वाइज करनी है। हर यूसी में ओहदे जो हैं सदर, नायब सदर, सीनियर नायब सदर, मुस्लिम और जनरल सेक्रेटरी वगैरह। तो ये इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी एक टीम जब मौजूद होगी तो हम जब भी हमें पार्टी की तरफ से कॉल आएगी हम उनके साथ खड़े होंगे, अपनी क़यादत के साथ खड़े होंगे। और जिस तरह इस मुल्क का हाल इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत जो नाअहल है, इनकॉम्पिटेंट है, उसने जो हाल बना दिया है उससे हमने छुटकारा हासिल करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन के लिए अभी से ही अपनी कमर कस लें, अपने एक होकर, अपनी यूनाइटेड होकर, इकट्ठे होकर हमने ये कोशिश अपनी जारी रखनी है कि आइंदा इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी। जो महंगाई ने, जो हालात ने जिस कदर इतनी यानी 70 साल पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई कभी नहीं आई। बताओ, आप बताओ कि महंगाई कितनी ज़्यादा है। तो हालात इतने मुश्किल कर दिए हैं कि लोग अपने चूल्हे तक नहीं, चूल्हे ठंडे हो गए हैं। हर चीज़ आसमान को छू रही है और बहुत सी चीज़ें तो मिलती ही नहीं है। आप जानते हैं कभी चीनी गायब हो जाती है, कभी आटा गायब हो जाता है, कभी दवाइयाँ गायब हो जाती हैं। तो हमें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। हमें अच्छे लोगों को आगे लाना है और ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा इलाका तरक्की करे और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा ऊपर लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। शहर के मारूफ साहिल हॉस्पिटल पहुँचे हैं। ये मैडम की मलकियत है, राना अफजल साहब ओन करते थे, अब मैडम हैं। तो 22-24 साल से इसके मामलात को देखती हैं, सारी अपनी मसरूफ़ तरीन लाइफ में। उसके बावजूद इधर आना और इसके मामलात को देखना नहीं भूलती। आइए आपको भी देखते हैं। शहर के मारूफ सर्जन डॉक्टर सुल्तान महमूद मौजूद हैं। इस विज़िट के दौरान बहुत सारे स्पेशलिस्ट यहाँ इस हॉस्पिटल में हैं और इस वक्त डॉक्टर सुल्तान साहब के पास हम हैं। बहुत बड़े सर्जन हैं, बहुत क्लाइंटें जिनकी, बहुत ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं इन पे। तो इनका और साहिल हॉस्पिटल का बहुत पुराना ताल्लुक है, पायनियर्स में से हैं जो इसके मेमारों में हैं। तो डॉक्टर साहबा के बारे में उनके व्यूज़ जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहबा भी शुरू से अब तक हॉस्पिटल के मामलात देखती चली आ रही हैं। तो डॉक्टर साहबा की शख्सियत के बारे में जाना। डॉक्टर साहब कुछ कहिएगा, डॉक्टर नजमा अफजल कैसी मुंतज़िम हैं, कैसी शख्सियत हैं? डॉक्टर नजमा अफजल ने इस हॉस्पिटल को बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया और बहुत अच्छी तरह चलाया। आजकल ज़रा थोड़ा सा सियासत की वजह से थोड़ा सा ये हॉस्पिटल को दूर किया इन्होंने, बाहर हॉस्पिटल को बहुत अच्छा रन किया था। तो इनको इनकी इंतज़ामी सलाहियतें जो हैं कैसे महसूस करते हैं, जो ख़ास तौर पर विज़िट्स करती रही हैं पेशेंट, हर लिहाज से पेशेंट के लिहाज से, मैनेजमेंट के लिहाज से ये बहुत अच्छे मैनेजर्स हैं हॉस्पिटल। वक्त की पाबंदी भी करते हैं? वक्त की पाबंदी बड़ी करवाई है इन्होंने बड़ी करवाई है इन्होंने। एक सेकंड, चल ये जुमला दोबारा कर दिया। वक्त की पाबंदी के हवाले से कुछ कहिएगा। वक्त की पाबंदी इन्होंने की भी है और हमसे करवाई भी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा चलाया ये हॉस्पिटल। आजकल फिर दोबारा इन्होंने हॉस्पिटल पे तवज्जो देना शुरू की हुई है। तो इंशाल्लाह ताला अब ये हॉस्पिटल फिर दोबारा से उसी तरह ही पहले की तरह ज़्यादा काम करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल अलाम खान, कैप्टन रिटायर्ड हैं और जीएम साहिल हॉस्पिटल। कुछ व्यूज़ उनके जानते हैं, मैडम के साथ बहुत अरसे से
बड़ा अच्छा इनका इज़्ज़त एहतराम वाला ताल्लुक़ है और हॉस्पिटल के मामलात को देखते हैं। यकीनी तौर पर डॉक्टर साहबा के बारे में इनके व्यूज़ बहुत वज़न रखते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर नजमा अफजल ख़ान? मैं तकरीबन करीब कर ये शुरू करीब कर लेंगे करीब कर पिछले 20 साल से यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबान है हमारे लिए, बहुत गाइड करते हैं, हर चीज़ बताते हैं, हम पूछते भी हैं इनसे। इनकी गैरहाज़िरी में हमें सपोर्ट करना पड़ता है। तो अच्छा, हमें कोई ख़ास चीज़ बताइएगा जो बाहर आप ज़ाहिर हॉस्पिटल को देख रहे हैं, वो ओनर हैं, वो मामला तो राय आपकी माशाल्लाह होगी। वो ख़ास ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि इन 20 सालों में इन्होंने कोई ख़ास चीज़ की पाबंदी की है या करवाई है, या इनकी शख्सियत का कोई ऐसा पहलू जिसको जिसने इंस्पायर किया हो? करीब कर बिल्कुल करीब कर। इन्होंने जी एक तो हॉस्पिटल के बारे में, दूसरा माशाल्लाह सियासत के बारे में पूरा अफजल साहब का साथ दिया है। हर घर में जाकर उन्होंने वोट मांगी है और बड़ी मेहनत से मेरे ख्याल में अफजल साहब की उनकी कामयाबी में इनका मोर देन 50% हाथ है। हाँ, वो पॉलिटिक्स का तो पता है। हॉस्पिटल के बारे में बताइए कि हॉस्पिटल के बारे में जो होती है हम इनको बताते हैं, उसकी डिमांड पूरी हो जाती है, हमें फंड वगैरह मिल जाते हैं, परचेज कर लेते हैं। ओके, अभी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, काफ़ी अरसे से सियासत में थे, अभी देखें सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, सारा रेनोवेशन हो रही है, रूम्स वगैरह सारे बन रहे हैं, हमारे वाशरूम वगैरह हर चीज़ वगैरह। मैडम, कैसा लगता है जब आप पेशेंट्स की इयादत कर रही होती हैं, जब आप पूरे हॉस्पिटल में मुख्तलिफ लोगों को रिलीफ भी दे रही होती हैं और खिदमत खल्क और साथ साथ बिजनेस भी हो रहा होता है, तो कैसा लगता है? मैं इस चीज़ को ये कहती हूँ कि जब पेशेंट की आप इयादत करते हैं तो वो एक बहुत ही आसान काम है जिसकी अल्लाह ताला ने इसका अजर भी दिया। तो मैं इस नज़रिए से जाती हूँ, मुझे कोई वो फीस नहीं मैं लेती या कोई विज़िट की, जस्ट एक कह लें कि मेरी आदत है कि मैं हर पेशेंट को पूछती हूँ अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो वो आप बता सकते हैं ताकि मैं हेल्प कर सकूँ। फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ देना चाहें और फीमेल व्यूअर्स के लिए भी स्पेशली? मैं समझती हूँ कि ये जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी ख़वातीन 50% की आबादी है, अगर हर खातून अपने तौर पर कुछ ना कुछ अपने वतन के लिए भी कंट्रीब्यूट करे तो हमारा मुल्क तरक्की के लिए बहुत आगे जा सकता है। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त दिया। आप हमारे पास आए, आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये थी डॉक्टर नजमा अफजल, साबिक MPA और ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद सिटी की। और आज के दिन की आपने इनकी एक्टिविटी देखी, इनकी भरपूर मसरूफियात आपने मुलाज़ा की। एक ऐसी खातून हैं जो हर वक्त कुछ न कुछ करती रहती हैं, बेचैन हो जाती हैं जब कुछ ना करने को हो। तो एक एक लम्हा इनकी ज़िंदगी का बहुत मसरूफ़ लम्हा होता है। बहुत सारे लोगों के लिए इनकी ज़िंदगी एक रोल मॉडल की हैसियत रखती है। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।